بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 3 سال کا بچہ اپنے اینیمل فارم پر انڈے جمع کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی ہے۔ وہ دلچسپی اور حیرانی سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ بطخ انڈوں کے اوپر کیوں بیٹھی ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ جب بطخ انڈوں پر بیٹھے گی تو انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بطخ کے بچے نکل آئیں گے۔ اس بات پر بچے کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ ماں بچے کے ساتھ گھر آئی اور تھوڑی دیر بعد بچہ گھر سے پھر سے غائب ہو گیا۔ ماں بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کافی پریشان ہوئی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اچانک سے ماں نے اینیمل ہاؤس کا رخ کیا اور دیکھا کہ بچہ گھاس کے اوپر کچھ انڈے جمع کر کے ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیوریس کڈ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر بطخ انڈوں کے اوپر بیٹھ کر بچے پیدا کر سکتی ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ بچے کی حرکت تو بہت فنی تھی لیکن اس کی یہ حرکت ہی اس کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا گئی۔ اس بچے کو آج دنیا تھامس ایلوا ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ویئرس، آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا بدل دینے والے عظیم سائنسدان کی بایوگرافی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 1860 کی بات ہے کہ ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بننے کی تیاری کر رہا تھا اور ملک میں خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اس دور میں امریکی ریاست مشیگن میں پورٹ ہیرون سے ڈیٹرائٹ تک ایک ٹرین چلتی تھی جس میں ایک 12 سالہ تھامس ایڈیسن نیوز پیپرز اور کینڈیز سیل کرتا تھا۔ وہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا، سنائی بھی اسے کچھ اونچا ہی دیتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ بہرا تھا۔ اس کے ٹیچر نے اسے 3 ماہ بعد ہی اسکول سے نکال دیا کہ اس کا سر بہت بڑا ہے اور اس کا خیال تھا کہ وہ چیزیں یاد رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس پر اس کی ماں، جو کہ خود بھی ایک ٹیچر تھی، اس نے اسے گھر پر ہی واجبی سی تعلیم دینا شروع کر دی۔ قدرت نے اسے اگرچہ بہت تھوڑا دیا تھا مگر اس کے خواب بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ امریکہ کے ایک ایک گھر میں اس کا نام پہنچ جائے۔ اس خواب کے ساتھ اس کے پاس ذہین دماغ تو تھا لیکن انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں تھی اور کوئی بھی اس پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بچپن سے ایڈیسن کا حال یہ تھا کہ اس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اسے خود دوبارہ سے بنا کر بیچنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ پرنٹنگ پریس سے اخبار لینے جاتا تھا اور اس مشین کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ پرنٹنگ پریس کے کام کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک سادہ سا پریس ہوا کرتا تھا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر ایڈیسن نے اپنا ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس بنا لیا اور اسے ٹرین کے سامان والے ڈبے میں ہی انسٹال کر لیا۔ اسی مشین پر وہ خود سے اخبار چھاپنے اور ٹرین میں بیچنے لگا تھا۔ لوگ پہلی بار ایسا اخبار دیکھ رہے تھے جو اخبار بیچنے والے ایک چھوٹے سے لڑکے نے خود ہی لکھا، خود ہی چھاپا اور خود ہی بیچتا تھا۔ اسی لیے کچھ لوگ اسی تجسس میں اخبار خرید لیتے تھے مگر ظاہر ہے یہ اخبار نیوز کوالٹی میں بڑے اخبارات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ٹرین کے جس ڈبے میں پرنٹنگ پریس انسٹال تھا اس میں آگ لگ گئی، مگر تب تک وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اخبار کے بزنس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے ٹرین کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ٹریک کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ٹیلی گراف کے کھمبوں کو دیکھتے اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کھمبوں پر لگی تاروں میں ہزاروں پیغامات کے سگنلز دوڑ رہے ہیں۔ اخبار بیچنے کے دوران اس نے ٹیلی گراف کے آفیسز دیکھے تھے اور مشینوں کی ٹک ٹک کی آوازیں سنی تھیں۔ اس نے ٹیلی گراف آپریٹرز کو کوڈز والا پیغام لے کر اسے الفاظ میں ڈھالتے ڈی کوڈ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ پرنٹنگ پریس بنا سکتا ہے تو ٹیلی گراف مشین کیوں نہیں بنا سکتا؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس نے سوچا تھا کہ بطخ انڈوں سے بچے نکال سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ مگر ٹیلی گراف مشین پرنٹنگ مشین سے کافی پیچیدہ تھی۔ اس کے لیے اسے ٹیلی گراف مشین کے قریب رہنا، اسے دیکھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے ٹیلی گراف آپریٹر بننے کا فیصلہ کر لیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ٹیلی گراف کے مشکل کوڈز سکھاتا کون؟ دوستو، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو بھی قدرت اس کی پوری مدد کرتی ہے۔ ایسا ہی ایڈیسن کے ساتھ ہوا۔ تب ایڈیسن 15 برس کا تھا۔ اس نے ایک 3 سالہ بچے کو ٹرین کی زد میں آ کر مرنے سے بچایا۔ بچے کے باپ نے ایڈیسن کو اس کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہا لیکن ایڈیسن نے انکار کر دیا
اور کہا کہ اگر وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح اسے ٹیلی گراف سکھا دیں یا کسی ایسے شخص کا بتا دیں جو ٹیلی گراف سکھا سکے۔ یہ ایڈیسن کی گڈ لک تھی کہ وہ آدمی خود ٹیلی گرافی جانتا تھا اور اس نے ایڈیسن کو ٹیلی گرافی کوڈز سکھا دیے اور وہ ٹیلی گراف آپریٹر بن گیا۔ اس وقت امریکہ میں جنگ زوروں پر تھی اور امریکہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ٹیلی گراف پر بار بار جنگ کی تازہ ترین خبروں کے پیغامات آتے رہتے تھے۔ چونکہ ایڈیسن ٹیلی گراف مشین کو سمجھنے کے مقصد کے تحت آیا تھا، اس لیے وہ اس سب میں خاصا مصروف تھا۔ وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ ان مشینوں کو آپریٹ کرنے کے لیے اتنے سارے آپریٹرز کی بجائے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آٹومیٹک ہو، یعنی کوئی ایسی مشین ہو جو پیغامات کو خود سے ڈیکوڈ کرے۔ ایڈیسن نے 7 سال تک ٹیلی گراف آپریٹر کی جاب کی اور اس 7 سالہ ٹائم پیریڈ میں اس کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ وہ اس وقت تک کی مشینوں کا بوریا بستر گول کر کے ان کی جگہ نئی مشینوں کو بنا سکتا تھا۔ 7 سال یہ جاب کرنے کے بعد ایڈیسن نے جب یہ جاب چھوڑی تو اس نے نیو یارک کا رخ کیا۔ وہاں جا کر اس کی ملاقات بڑے بڑے بزنس مین سے ہوئی جس کے ساتھ اس نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے۔ انہوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا اور انویسٹمنٹ کے لیے کچھ رقم بھی دی، جس سے اس نے کام شروع کیا۔ ویئرس، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایڈیسن کی پہلی ایجاد ٹیلی گراف مشین نہیں بلکہ 1869 میں بنائی گئی دنیا کی پہلی ووٹنگ مشین تھی، لیکن کچھ سیاسی مسائل کی وجہ سے یہ ایجاد کمرشل نہیں ہو سکی تھی اور ایڈیسن پھر سے اپنے پرانے کام ٹیلی گراف مشین کو بنانے میں لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف ایڈیسن کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ٹیلی گراف کا بزنس ایڈیسن کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا تھا اور 29 برس کی عمر میں وہ ایک دولت مند اور کامیاب ترین بزنس مین بن گیا۔ ایڈیسن کے خواب تو بچپن سے ہی بہت بڑے تھے، لیکن تب اس کے پاس ذہانت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مگر اب ذہانت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دولت بھی تھی۔ اب وہ امریکہ کا سب سے بڑا برانڈ بننا چاہتا تھا۔ 1876 میں ایڈیسن نے نیو جرسی کے علاقے مینلو پارک میں اپنی لیبارٹری اور ورکشاپ قائم کی۔ یہ ورکشاپ 34 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں اس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز اور دوسرے انٹیلیجنٹ لوگوں کو ہائر کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں ایڈیسن کی پہلی ایجاد مونوگراف تھی۔ یہ ایک سادہ سی ڈیوائس تھی جس میں وائس ریکارڈ کر کے اس کو صرف ایک پن کی مدد سے صاف صاف سنا جا سکتا تھا۔ مونوگراف پر پہلی آواز بھی ایڈیسن کی ہی تھی، جو اس نے بچوں کے لیے ایک پوئم میری ہیڈ آ لٹل لیمپ ریکارڈ کی تھی۔ بعد میں یہی ڈیوائس گراموفون کے نام سے امریکہ میں گھر گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد 1878 میں ایڈیسن نے امریکہ کے گھر گھر کو روشن کرنے کا سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایک عام لیمپ کو تیل یا گیس کی جگہ بجلی سے روشن کیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی اور آنکھوں میں چبھے گی بھی نہیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر لیمپ میں سے ہوا نکال دی جائے، یعنی ویکیوم پیدا کر دیا جائے، اور پھر اس لیمپ میں کچھ باریک سی تاریں داخل کر کے ان میں سے کرنٹ گزارا جائے تو وہ لیمپ روشن ہو جائے گا۔ ان باریک سی تاروں کو فلامنٹ کا نام دیا گیا۔ ایڈیسن نے سب سے پہلے کاغذ کا فلامنٹ بنایا، لیکن جب اس میں سے کرنٹ گزارا تو اس کے پرزے ہو گئے۔ اس کے بعد ایڈیسن کے سامنے جو بھی میٹیریل آتا وہ اس میں سے کرنٹ گزار کر دیکھتا، حتیٰ کہ اس نے گھوڑے کے بال، کوکونٹ کے ریشے، مکڑیوں کے جالے اور یہاں تک کہ ملازموں کی داڑھیوں کے بال تک ٹیسٹ کر چھوڑے۔ تقریباً 1 سال کی انتھک محنت اور 6000 میٹیریل ٹیسٹ کرنے کے بعد ایڈیسن کی ٹیم ایک سستا اور معیاری بلب بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 1879 میں ایڈیسن نے کاربن کے فلامنٹ سے بنا بلب جلایا اور 13 گھنٹے تک اس کو روشن رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد اس نے بجلی گھر بنایا اور 4 ستمبر 1882 کو بجلی گھر میں ایک بٹن دباتے ہی 1 مربع میل کا علاقہ روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ انسان کے چاند پر جانے سے پہلے تک یہ انسانی ترقی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی، لیکن یہ چھلانگ مینلو پارک کے جادوگر ایڈیسن کو بہت مہنگی پڑی، کیونکہ اب اس کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بھی اس کے سامنے آن کھڑے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کون تھے؟ ایک دن ایڈیسن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن آگ بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک کاغذ پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔
ایڈیسن کا دنیا کی فلم انڈسٹری پر وہ کون سا احسان ہے جو کبھی نہیں جھٹلایا جا سکتا تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔